السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم 8ویں جماعت کا پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آپ کو سب سے پہلے شجری خاکہ مکمل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں پوچھی گئی ہیں، آپ کو چوکون میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ جیسے والد، تو والد کے نیچے آپ لکھیں گے ابو طالب، بیوی کے نیچے لکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس سبق سے متعلق ہے، ورنہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا، لیکن چونکہ یہ اس سبق کے متعلق ہی آپ کو پوچھا گیا ہے تو اس سبق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ غلام قنبر آئے گا، ساتھی زرار اسدی، قاتل عبد الرحمن بن ملجم، یہ سب نام آپ کو سبق میں ملیں گے، آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو خاکہ مکمل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، تو دو یہاں پہ آپ کو چوکن دیے گئے ہیں۔ ایک میں آپ لکھیں گے چچا زاد بھائی، اور دوسرے میں آپ لکھیں گے داماد۔ اس کے بعد آپ کو ایک جملے میں جواب لکھنا ہے۔ قریش مکہ نے کیا سازش کی، تو یہ سارے جوابات آپ کے موجود ہیں، بالکل آپ کو دیکھ کے لکھنا ہے۔ جیسے قریش مکہ نے کیا سازش کی، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوسرا پیراگراف۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی، یہ آپ کا جواب آئے گا، دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایت کی، تو وہیں پر جواب موجود ہے دوسری لائن آپ دیکھیں۔ تیسری لائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے، تیسرا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں کون لکھا کرتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الرائے کیوں کہا جاتا تھا، اب دیکھیے صاحب الرائے کا جواب آپ یہاں سے دیکھ کر لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب الرائے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب الرائے تھے، تو ان کو کیوں کہا جاتا تھا صاحب الرائے، تو آپ یہاں چونکہ براہ راست آپ یہاں سے نہ لکھنے کی بجائے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں الفاظ معنی میں دیا ہوا ہے آپ کو، صاحب الرائے کے معنی صحیح رائے دینے والا، تو آپ لکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح رائے اور مشورہ دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں صاحب الرائے کہا جاتا تھا، اس طرح آپ جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے پوچھی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، یہ پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں آپ آخر میں دیکھیے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی، تو سب سے نمایاں خصوصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی۔ دیکھیے حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے، یہ جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے پہلی لائن، وہ جواب آپ کا ہے، اس کو لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا جب فالودہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فالودے کو خطاب کرتے ہوئے جو بات پیش فرمائی وہ یہاں لکھنا ہے آپ کو۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت علی عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے، یہاں تک آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے، تو
معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجا کرتے تھے؟ دیکھیے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ یہ آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ تو آخری پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو یہ آپ کو آخری جو جملہ ہے وہ لکھنا ہے اس کے جواب میں۔ اس کے بعد مختصر جواب لکھنا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی امانت داری کس طرح کی؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ تیسری لائن دیکھیے اس پیراگراف کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ یہ اتنا جواب آپ کو لکھنا ہے مختصر جواب میں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اجنبی دکاندار سے سودا کیوں خریدتے تھے؟ تو جب وہ بازار جاتے تھے تو ایسے دکاندار سے خریدتے تھے جو ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ دیکھیے یہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے، وہاں سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ یہاں تک یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنی زرا کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ تو اس کے لیے آپ کو یہاں سے لکھنا پڑے گا، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ یہ یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قمر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ یہاں تک آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے۔ تو آخری پیراگراف آپ کو لکھنا ہے۔ یہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جابر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ یہاں تک آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے خوف اور بہادر تھے، سبق کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ تو اب اس کو واضح کرنے کے لیے آپ کو سبق کی مدد سے ایسے جملے لکھنا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ بہت بہادر تھے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہادری اور جنگی یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری لائن دیکھیے آپ، ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ ایک یہ ہو گیا، اور ایک یہ آپ لکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ اس کے بعد آپ کو مفصل جواب لکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ اب آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو آپ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی تھی۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے ہی بے نیاز رہے۔ یہ آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں سے بھی لکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت سخی تھے، کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا، خود بھوکے رہتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے خالی نہ جانے دیتے تھے، بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے،
ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ تو یہاں تک آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ سب آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی زرار اسدی نے آپ رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبیاں بیان کی، تو اس کے لیے جو یہ پیراگراف ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی کے ایک ساتھی زرار اسدی نے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، تو انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، تو آپ یہاں سے لکھیں گے انہوں نے کی جگہ زرار اسدی نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، اور یہ سب آپ کو لکھنا ہے۔ وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سب آپ کو لکھنا ہے، مفصل جواب ہے یہ۔ اس کے بعد آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس بیان سے متعلق سبق سے جملے تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ کو ایسے جملے تلاش کرنا ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صفات انہوں نے بیان کی ہیں زرار اسدی، اس میں وہ علم کا سرچشمہ تھے، یہ ایک جملہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک جملہ سبق میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط آپ روانہ کرتے تھے، تو وہ خطوط بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیے یہ جو پیراگراف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے، تو یہ جملے بھی آپ لکھیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے درمیان مقدمے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب دیکھیے یہ جو آپ کو لکھنا ہے، تو ایک دفعہ حضرت علی کی کھوئی ہوئی زرہ مل گئی، یہ یہاں سے پورا جو پیراگراف ہے، یہ پیراگراف آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے پہلے، اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ کو۔ تو آپ پہلے 2-3 بار اس کو پڑھ لیں یہ پیراگراف کو، اور پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ کی بیت المال کی امانتداری اور سائل سے سلوک کے متعلق زمانے کی خاکے کی مناسبت سے مکمل جملے لکھیے۔ آپ کو 2 جملے لکھنا ہے، امانت داری کے بارے میں 2 جملے اور سلوک کے بارے میں 2 جملے۔ تو دیکھیے امانت داری کے لیے پہلے آپ کیا کریں گے کہ یہ یہاں پر جو ہم نے لکھا تھا کہ امانت داری کا پورا حق ادا کیا، تو پہلا جملہ آپ لکھیں گے بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ آپ لکھیں گے دوسرے چوکن میں، وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے، یہ دوسرا جملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سائل سے متعلق لکھنا ہے، تو آپ لکھیں گے کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا، یہ پہلا جملہ۔ اور دوسرا جملہ لکھ دیں گے وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے، یہ 2 جملے آپ سائل کے بارے میں لکھیں گے۔ تو اس طرح آپ کو یہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خالی جگہ خانہ پوری کرنا ہے، جیسے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت، تو سعادت آئے گا اس میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی۔ دوسری خالی جگہ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی، مایوسی آئے گا۔ بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے، ترجیح آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے، تو اس طرح یہ آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام قمر کے ساتھ رویے کے بارے میں واقعہ لکھیے۔ اب آپ کو جو یہ واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ گئے تھے، دیکھیے جیسے یہاں پر ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، یہ جو پیراگراف میں جو یہ نظر آ رہا ہے ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، تو یہ آپ کو یہاں سے لکھنا ہے، تو لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کا غلام قمر ساتھ تھا، انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدیں، پھر قمر سے کہنے لگے کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، یہ لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک لفظ لکھنا ہے، جیسے امانت سنبھالنے والا، اس کے لیے آپ لکھیں گے امین، امانت دار لکھیں یا امین لکھیں۔ شہادت دینے والا شاہد یا گواہ دونوں لکھ سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا سائل، مسند خلافت سنبھالنے والا خلیفہ،
کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا مدعی، اپنے علاقے کی عوام کی نگرانی کرنے والا عامل، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی شریعت یا قاضی بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ہجرت کرنے والا مہاجر، اور صحیح رائے دینے والا صاحب الرائے۔ اب یہ واحد کی جمع لکھنا ہے، خطوط لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لکھیں گے خط، تقریر کے نیچے تقاریر، تقاریر، خطوط کے نیچے نہیں، خطبہ کے نیچے خطبات، ادھر اقوال لکھا ہوا ہے آپ اوپر لکھیں گے قول، عامل کے نیچے لکھیں گے عمال، خادم کے نیچے خدام، اور مومنین کے اوپر مومن۔ اس طرح سے واحد جمع آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اب یہ جو تلاش و جستجو ہے اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق کوئی اگر کتاب ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اور اس میں سے کوئی واقعہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک عملی کام ہے، آپ اس کو کتاب پڑھ کر آپ کو ایک واقعہ لکھنا ہے۔ جنگ خیبر سے متعلق کوئی واقعہ تحریر کیجیے۔ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ کو یہاں تحریر کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ پہلے سبق کی سرگرمی حل کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی سرگرمی آج کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔